یوں تو دنیا میں بہت سی اہم اور مشہور عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں دنیا کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی، سب سے اونچی اور سب سے پرانی عمارتیں شامل ہیں، جیسے ایفل ٹاور، اہرام مصر یا گریٹ وال آف چائنا وغیرہ۔ لیکن ان ساری اہم اور مشہور عمارتوں میں وہ کون سی عمارت ہے جس کی طرف دنیا بھر کے تقریباً 2 ارب انسان ہر روز رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جس کے گرد ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ طواف کرتے ہیں، جس کا ذکر صرف ایک مذہب کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہزاروں برس پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ میں ملتا ہے؟ خانہ کعبہ، جو ہزاروں سال سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ نان مسلم کی توجہ کا بھی مرکز بنی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پتھر سے بنی ہوئی ایک انتہائی سادہ سی عمارت جو فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ بھی نہیں ہے، دنیا بھر میں اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ اسے سب سے پہلے کس نے بنایا؟ بنیادی طور پر اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اور اسے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک عمارت ہے یا اس کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا؟ اور اگر یہ توحید کا مرکز تھا تو پھر اس کے اندر سینکڑوں بت کہاں سے آ گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا جائزہ لیں گے۔ خانہ کعبہ، یہ نام اس عمارت کی شکل کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ قرآن اس عمارت کو صرف کعبہ ہی نہیں کہتا بلکہ اس کے کئی نام بتاتا ہے، جیسے البیت، بیت الحرام یا بیت العتیق وغیرہ، اور اس کا سب سے مشہور نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی عمارت یا مقام میں نہیں رہتا، بلکہ بیت اللہ کا مطلب وہ جگہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر قرآن ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جس نے صدیوں سے مورخین، مفسرین اور محققین کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ انسانوں کے لیے مقرر کیا جانے والا پہلا عبادت خانہ یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کعبہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پہلا گھر ہے تو اسے بنایا کس نے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا کسی اور نے؟ آخر اس گھر کا سب سے پہلا بنانے والا کون ہے؟ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں کھڑی نہیں کر رہے تھے بلکہ پہلے سے موجود بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ اس سے ایک بات تو یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اس مقام پر پہلے سے بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ان بنیادوں کو دوبارہ اٹھا رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت کے مطابق، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ کعبہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، لہٰذا اللہ کے پہلے نبی نے ہی اسے تعمیر کیا ہوگا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ نبی دنیا میں موجود ہو اور خدا کی عبادت کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ اسی دلیل کے مطابق مورخین اور محققین یہ رائے رکھتے ہیں کہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس مقام پر عبادت گاہ قائم کی، جو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو دوبارہ بلند کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص ذمہ داری دی۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس کے بعد قرآن ایک ایسا منظر بیان کرتا ہے جو پوری اسلامی تاریخ کے یادگار ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی عام عمارت نہیں بنا رہے ہیں بلکہ وہ ایک ایسی عبادت گاہ کی دیوار بنا رہے ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی دنیا کے اربوں انسانوں کا روحانی مرکز بنے گی۔ یہ منظر صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔
تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود ان کی قوم سے ایک رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ علماء کی اکثریت کے نزدیک یہ دعا بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں پوری ہوئی۔ اس کی تائید نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تعمیر کے دوران ایک اور چیز جس کا ذکر اسلامی روایات میں ملتا ہے وہ ہے مقام ابراہیم۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواریں بلند کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے تھے۔ آج بھی مسجد الحرام میں مقام ابراہیم اسی واقعے کی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ کعبہ کے دیواروں میں ایک پتھر ہے حجر اسود۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جنت سے نازل ہوا، پہلے دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑی ذمہ داری دی۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے۔ یہ اعلان صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ آج بھی دنیا کے ہر خطے سے لاکھوں مسلمان اسی پکار کا جواب دیتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کا مرکز بنایا، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیاں گزریں، نسلیں تبدیل ہوئیں، قبائل بدل گئے، پھر ایک دور ایسا آیا جب یہی مقدس گھر جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا آہستہ آہستہ شرک اور بتوں سے بھر گیا۔ ہم آگے یہ سمجھیں گے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، وہ پہلا شخص کون تھا جس نے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا، اور مرکز توحید کس طرح مرکز شرک میں بدل گیا۔ خانہ کعبہ تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ وادی مکہ جو کبھی ویران تھی اب آہستہ آہستہ انسانوں کی آمد سے آباد ہونے لگی۔ لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ کی خدمت کس نے کی؟ کیا مکہ ہمیشہ سے بنی اسماعیل کے پاس رہا، یا تاریخ نے یہاں بھی کئی حیران کن موڑ دیکھے؟ جب ابتدا میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے معجزے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ پانی کی موجودگی نے اس ویران وادی کو بدل دیا، پرندے آنے لگے، پھر قافلوں نے اس مقام کو دیکھا اور پھر ایک قبیلہ وہاں پہنچا، جرہم جنوبی عرب کا ایک قدیم عرب قبیلہ ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم کے قریب آباد ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن ایک شرط رکھی۔ اس شرط کا فائدہ آج تک دنیا کے سارے مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ جرہم سے ایک شرط رکھی کہ تم یہاں شوق سے آباد ہو سکتے ہو، لیکن زمزم کا پانی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگا۔ لہٰذا زمزم کا پانی آج تک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اسی لیے دنیا کے سارے مسلمان حج اور عمرہ کے بعد یہ پانی برکت کے طور پر مفت میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی نسل کعبے کی دیکھ بھال کرتی رہی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتی رہی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل کی اولاد بڑھتی گئی، انہی کو بعد میں بنو اسماعیل کہا گیا۔ نبی علیہ السلام بھی اسی مبارک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اب مکہ صرف ایک بستی نہیں رہا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا مرکز بنتا چلا گیا۔ لیکن کیا اس زمانے میں توحید باقی تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن کا بیان ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو
वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियां गुजरी, नस्लें बदल गईं। मौरखीन के मुताबिक जरहम कबीला कई नस्लों तक मक्का और काबा की खिदमत करता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें करप्शन पैदा होने लगा। बलाखिर एक दूसरा अरब कबीला खज़ा ने जरहम को शिकस्त दे दी। मक्का की निगरानी और काबा की खिदमत अब खज़ा के हाथ में आ गई। ये तब्दीली नबी अलैहिस्सलाम की बासत से कई नस्लें पहले हुई। इब्तिदाई इस्लामी मौरखीन इस वाक़े पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं, अगरचे इसकी सही तारीख़ मालूम नहीं। यहाँ तक तौहीद की रोशनी अभी मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं थी, लेकिन अब तारीख़ एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली थी जो पूरे अरब की मजहबी शनाख्त बदल देगा। तारीख़ में बाज़ औक़ात एक इंसान का गलत फ़ैसला सदियों के लिए हालात बदल देता है। वो दौर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। खाने काबा, जिसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, जहाँ तौहीद की सदा बुलंद होती थी, वही मुक़द्दस घर चंद सदियों बाद सैकड़ों बुतों से भर गया। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई और ना ही किसी बैरूनी हमले का नतीजा थी। इसकी इब्तिदा एक शख्स से हुई जिसका नाम नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, अम्र बिन लही। लेकिन वो कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसे तारीख़ के ख़तरनाक तरीन गुमराह करने वालों में शुमार किया। ये आदमी खज़ा कबीले का एक बाअसर सरदार था। इस ज़माने में मक्का और काबा की निगरानी इसी कबीले के पास थी। तारीख़ी रवायात के मुताबिक लोग इसे नेक, सखी और मजहबी शख्सियत समझते थे। वो हाजियों की खिदमत करता, गरीबों को खाना खिलाता और अरब में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। शायद इसी वजह से जब उसने दीन में तब्दीली की तो लोगों ने उसकी मुखालिफत करने के बजाय उसकी पैरवी शुरू कर दी। एक बार वो शाम के इलाके की तरफ गया। उसने वहाँ एक कौम को देखा जो मुख्तलिफ बुतों की इबादत कर रही थी। उसने हैरत से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे माबूद हैं, हम इनके ज़रिए बारिश मांगते हैं, मदद चाहते हैं और ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। ये जवाब उसको पसंद आ गया और उसने सोचा, अगर ये तरीका शाम जैसे तरक्की याफ्ता इलाके में राइज है तो शायद सही होगा। ये वही सोच है जो आज सियासी आज़ादी रखने वाले ज़हनी ग़ुलाम सोचते हैं कि फ़लाँ चीज़ अमेरिका और यूरोप में राइज है तो ज़रूर वो सही होगी, फिर वो लोग उसे अपने मुल्क और कौम में राइज करने की कोशिश करते हैं। खैर, तारीख़ी रवायात के मुताबिक ये आदमी शाम से एक बड़ा बुत लेकर आया। उसने उसे खाने काबा के करीब नस्ब कर दिया। यहीं से अरब की मजहबी तारीख़ ने एक ख़तरनाक मोड़ लिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बुत के सामने झुकने लगे, उससे दुआएं मांगने लगे और फिर दूसरे कबाइल भी अपने अपने बुत लाने लगे। इस तरह काबा जो तौहीद का मरकज़ था, शिर्क के मरकज़ में तब्दील होने लगा। अब मक्का बदल चुका था, खाने काबा अब भी वही था, दरो दीवार वही थे, जमजम भी वही था, लेकिन मकसद बदल चुका था। जिस घर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ एक खुदा की इबादत के लिए बनाया था, उसके गिर्द अब मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने बुत ला कर रख दिए थे। लात, उज़्ज़ा, मनात और हबल इन बुतों में सबसे मशहूर बुत थे। अब लोग खुदा के बजाय इन्हीं बुतों से मदद मांगते, उन्हीं से दुआएं मांगते और उन्हीं के नाम पर कुर्बानियाँ करते थे। लेकिन ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है, क्या अरब वाकई पत्थरों को खुदा समझते थे? कुरान खुद उसका जवाब देता है। वो कहता है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और कहते हैं कि हम तो उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह से करीब कर दे, और ये कहते हैं कि ये बुत अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। यानी कम अज़ कम अरब के बहुत से मुशरिक अपने बुतों को कायनात का खालिक नहीं समझते थे। वो इन्हें वसीला, सिफारशी या अल्लाह के करीब करने वाला ज़रिया समझते थे। इसी गलत अकीदे की इस्लाह के लिए कुरान बार बार तौहीद की दावत देता है। अब ये शिर्क सिर्फ बुतों तक महदूद नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ बुत परस्ती ने सिर्फ इबादत ही नहीं बदली, बल्कि पूरा समाज बदल कर रख दिया। मजहबी रसूमात बदल गईं, हज की बहुत सी सुन्नतें बदल गईं और बाज़ जाहिली रस्में दीन का हिस्सा समझे जाने लगी।
اب خانہ کعبہ اپنی ظاہری شکل میں تو وہی تھا، لیکن اس کا اصل مقصد بھلایا جا چکا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ میں ہر سال حج ہوتا تھا، دور دراز سے لوگ آتے، طواف بھی ہوتا، قربانیاں بھی ہوتی، لیکن یہ وہ حج نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ اصل عبادت میں آہستہ آہستہ نئی رسمیں شامل ہوتی چلی گئیں۔ ہم آگے یہ جانیں گے کہ یہ رسمیں کیا تھیں، لوگ برہنہ طواف کیوں کرتے تھے، تلبیہ کے الفاظ کیسے بدل گئے، اور قرآن نے ان جاہلی رسومات کی اصلاح کیسے کی۔